السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اردو ادب سے متعلق ویڈیو کا سلسلہ چلیے ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں ہم کلیم عاجز جو ہیں ان سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ غزل کے اندر یو جی سی نیٹ کے نئے سلیبس کے مطابق کلیم عاجز کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کے کلام کو کلیم عاجز اور ان کا ایک مجموعہ ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اس کی ابتدائی 5 غزلیں یہ یو جی سی کے نصاب میں شامل کیا گیا اس مرتبہ۔ تو چلیے ہم ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نئے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز انہیں ملتی رہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا یہ کلیم عاجز کا شعری مجموعہ ہے، اور اس کے شروع میں یہ شعر لکھا ہوا ہے: وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا، میں غزل سناؤں ہوں اس لیے کہ زمانہ اس کو بھلا نہ دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس کے کور پیج پہ سب سے پہلے صفحے پہ ہی ایک یہ شعر درج ہے: وہ جو شاعری کا سبب ہوا۔ ٹھیک ہے، سوال بنانے والا کسی بھی طریقے سے بنا سکتا ہے کہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا، میں غزل سناؤں ہوں اس لیے کہ زمانہ اس کو بھلا نہ دے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا اس طریقے سے بھی کوئی سوال بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس میں کلیم الدین، یہ جو کتاب ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اس میں کلیم الدین احمد نے کلیم الدین احمد کا تبصرہ شامل ہے۔ جمیل مظہری نے تجزیہ کے نام سے اس میں ایک تجزیہ لکھا ہے، اور کنہیا لال کپور کا بھی ایک مضمون ہے اس میں شامل۔ کس نام سے؟ کون نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے۔ کون نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے، یہ شامل ہے۔ مزید اس میں سید علی عباس نے بھی ایک کیا لکھا ہے، ایک مضمون ان کا تعارف ہے نا شامل ہے۔ تو ان تمام لوگوں کا کلیم الدین احمد کا تبصرہ، جمیل مظہری کا تجزیہ، اور کنہیا لال کپور کا ایک کون نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے یہ، اور سید علی عباس نے یہ تعارف نامہ ایک لکھا ہے۔ اس کے بعد آگے جب اس میں پڑھتے ہیں تو کلیم عاجز کی کا ایک خود نوشت ہے: ادا کیوں کر کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ۔ ادا کیوں کر کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ کے عنوان سے انہوں نے اپنا ایک خود نوشت شامل کیا، جس میں انہوں نے جو ہے پوری اپنی ایک خود نوشت لکھی ہے، جس میں اپنے خاندان، اپنی پڑھائی اور کے بارے میں۔ مزید یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو 46 میں جو حادثہ ہوا تھا پٹنہ کے اندر، اس حادثے کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے اس میں ان کی والدہ، ان کی چھوٹی بہن اور تقریباً 22 افراد جو ہے 22 افراد جو ان کے گھر کے شہید ہوئے، اور وہ ساری چیزیں ہے نا، کافی تفصیل ہے اس کے اندر، وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی اس خود نوشت کے اندر، جو ان کے وہ جو شاعری کا سبب ہوا اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ان کا نام کلیم عاجز، نام جو ہے کلیم احمد ہے، نام کیا ہے ان کا؟ کلیم احمد، اور عاجز ان کا تخلص ہے۔ والد کا نام شیخ کفایت حسین، والدہ امۃ الفاطمہ، شہید، اس لیے کہ وہ اس فساد کے اندر شہید ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، کلیم عاجز جو ہے 11 اکتوبر 1926 کو، اور اسکول ریکارڈ کے مطابق 11 اکتوبر 1924 کو ہے نا پیدا ہوئے، یعنی ان کی جو پیدائش ہے وہ 26 ہے اور اسکول ریکارڈ میں 1924 ہے۔ کلیم عاجز نے 1937 میں اپنی پہلی غزل لکھی اور تخلص اختیار کیا۔ تو پہلی غزل انہوں نے کب لکھی؟ 1937 میں، اور اسی غزل کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ عاجز تخلص اختیار کیا۔ 37 میں پہلی غزل لکھی۔ میٹرک 1940 میں پاس کیا، اور پورے بہار میں 5ویں پوزیشن حاصل کی، اور ٹھیک ہے، پورے بہار میں 5ویں پوزیشن حاصل کی، اور 41 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب والد کے انتقال کے بعد جو ہے تعلیمی سلسلہ جاری نہیں رہ پایا، کافی پریشانی ہو گئی۔ اسی طریقے سے 1942 عیسوی میں انوار فاطمہ سے شادی ہو گئی۔ 40 میں میٹرک پاس کیا، 41 میں والد کا انتقال ہو گیا، 42 میں شادی بھی ہو گئی،
ٹھیک ہے. اس کے بعد 1944 سے یہ جو ہے مستقل پٹنہ رہائش پذیر ہوئے ہے نا, مستقل پٹنہ میں رہنے لگے. کب سے؟ 1944 سے. اور بی این کالج کے سامنے بڈنگ کا کاروبار شروع کر دیا, ایک کاروبار شروع کر دیا بی این کالج کے سامنے, پٹنہ بی این کالج کے سامنے ایک کاروبار چھوٹا سا شروع کیا. یہ 1946 کے فساد میں تلہاڑا گاؤں میں ماں, چھوٹی بہن اور 22 رشتہ دار کو کھویا, یعنی 22 لوگ تقریباً شہید ہو گئے ہے نا. تو یہ فساد ہوا تھا جس نے ان کی زندگی کو ایک طرح سے سمجھا جائے کہ ٹرننگ پوائنٹ ان کی زندگی کا ہے نا. بہرحال پہلی بار انجمن رفیق الشعراء, کون سا انجمن ہے یہ؟ انجمن رفیق الشعراء کے ذریعے لودھی کٹرا پٹنہ سٹی میں منعقد مشاعرہ میں 1949 میں شرکت کی. پہلی بار جو مشاعرہ میں شرکت کی کب؟ 1949 میں. کس کے ذریعے؟ انجمن رفیق الشعراء نے جو مشاعرہ منعقد کیا تھا ہاں اس میں. کہاں؟ لودھی کٹرا پٹنہ سٹی. ٹھیک ہے. اچھا 1954 میں نالندہ کالج بہار شریف ہے نا, بہار یونیورسٹی سے پرائیویٹ سے بی اے کیا. اس کے بعد پھر جو 54 میں جا کر کے انہوں نے پھر سے اپنا تعلیمی سلسلہ شروع کیا. 1954 میں کیا کیا؟ پرائیویٹ سے آئی اے انٹرمیڈیٹ جو ہوتا ہے نا, تو آئی اے انٹرمیڈیٹ 12ویں یہ پرائیویٹ سے آئی اے کیا 54 میں. پھر 56 میں پٹنہ یونیورسٹی سے بی اے اردو آنرس اول مقام کے ساتھ پاس کیا, فرسٹ ڈویژن. اور پھر 1958 میں ایم اے اردو پٹنہ یونیورسٹی سے ہی اول مقام کے ساتھ پاس کیا. اور یہ اس طرح سے انہوں نے ایم اے کیا 58 میں. ان کی پہلی کتاب 1960 میں مجلس ادب, کس نام سے پہلی کتاب؟ مجلس ادب کے نام سے آئی, جو یادگار شعری مجلسوں کی روداد ہے. کیا ہے؟ جو یادگار شعری مجلس, جو شعری مجلسیں ہوا کرتی تھیں ان کی روداد لکھتے تھے, وہ مجلس ادب کے نام سے یہ کب آئی؟ 1960 میں. اچھا اسی طرح سے 1965 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پٹنہ کالج پٹنہ یونیورسٹی میں ہی لیکچرار بن گئے. 65 میں کیا کیا انہوں نے؟ پی ایچ ڈی حاصل کی. اپنی غزلوں کا مجموعہ 75 میں مرتب کیا, جسے بزم کاف والوں نے جنوری 1976 میں شائع کیا. اور یہ غزلوں کا جو مجموعہ ہے وہ جو شاعری کا سبب ہوا یہی ہے جو بزم کاف والوں نے شائع کیا. ٹھیک ہے. تو 75 میں غزلوں کا مجموعہ شائع کیا جسے بزم کاف والوں نے, کس نے؟ یہ بھی بزم کاف والوں نے شائع کیا. کب شائع کیا؟ 76 میں. 1980 میں خود نوشت جہاں خوشبو وہی جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی, جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی. تو اب یہ ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی. کیا ہے یہ خود نوشت ہے ان کی. کب شائع ہوئی؟ 1980 میں. 1980 میں انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی. پھر اسی طریقے سے میر اکادمی لکھنؤ نے 1981 میں امتیاز میر ایوارڈ سے ان کو نوازا, امتیاز میر ایوارڈ سے نوازا. اور اسی سال ان کی نثری تصنیف ایک دیس ایک بدیسی, یہ روداد سفر ہے غالباً امریکہ کا, ہاں امریکہ کا روداد سفر ہے ان کا, ایک دیس ایک بدیسی. اسی طریقے سے دوسری کتاب ہے یہاں سے کعبہ کعبہ سے مدینہ, یہ سفر حج کا روداد ہے. یہ دو نثری تصنیف ان کی شائع ہوئی کب؟ 81 میں, 1981 میں. اچھا 84 میں پٹنہ کالج پٹنہ یونیورسٹی سے بحیثیت ریڈر ریٹائر ہوئے, یعنی سبک دوش ہو گئے, ریٹائر ہو گئے. یہ 84 میں ریٹائر ہوئے. حکومت ہند نے 89 میں اردو ادب کی خدمت کے اعتراف میں ان کو پدم شری ایوارڈ دیا. تو پدم شری ایوارڈ انہیں کب ملا؟ پدم شری ایوارڈ انہیں ملا 89 میں, 1989. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مجموعہ غزل جب فصل بہارا آئی تھی, ٹھیک ہے, یہ جو ہے جب فصل بہار آئی تھی, یہ بھی غزلوں کا مجموعہ ہے. اس کا اجرا 1991 میں دبئی میں ہوا, اور اس جو ہے رسم اجرا کی جو محفل تھی اس میں مجروح سلطان پوری نے شرکت کی اور اپنا مقالہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تو یہ جب فصل بہارا آئی تھی, یہ دوسرا ان کا غزلوں کا مجموعہ ہے. ابھی سن لو مجھ سے, یہ ابھی سن لو مجھ سے, یہ بھی ان کی خود نوشت ہے 1952 میں.
اسی طرح سے دیوانے دو خطوط کا مجموعہ ہے یہ کتابیں ہیں جو کیا ہیں یہ یاد رکھنا پڑے گا اس کو تھوڑا سا دھیان سے. دیوانے دو خطوط کا مجموعہ ہے. اور دفتر گم گشتہ یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے. بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء غالباً کچھ ایسا نام تھا جس کو انہوں نے دفتر گم گشتہ کے نام سے پی ایچ ڈی کا مقالہ جو انہوں نے شائع کیا ہے. ٹھیک ہے, بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء, ہاں غالباً یہ نام ہے. تو یہ ان کا یہ تھا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا جنہوں نے دفتر گم گشتہ کے نام سے پی ایچ ڈی کا مقالہ 1998 میں شائع کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے کچھ تصانیف ہیں. یہ دھیان رکھنا ہے کہ کب شائع کی اور کون سی, مطلب ان کی غزلوں کی کا مجموعہ ہے, کون سے خطوط کا مجموعہ ہے, کون سی خود نوشت ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہی پوچھتے ہیں گھما پھرا کے جیسی وغیرہ کے اندر. بہرحال آگے دیکھیں, کوچہ جانا جانا یہ کیا ہے؟ یہ ان کے نظموں اور نعتوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, جو 2002 میں عرشی پبلیکیشنز انڈیا دہلی کے ذریعے شائع کیا گیا. 2002 میں شائع ہوا. کب ہوا؟ 2002 میں. تو کوچہ جانا جانا کیا ہے؟ نعتوں اور نظموں کا مجموعہ ہے. اہلیہ کا انتقال جو ہے دورہ قلب کے سبب کا کب ہوا؟ 2002 میں. تو اہلیہ کا انتقال 2002 میں دورہ قلب کے سبب, ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا جو ہے انتقال ہوا ان کی اہلیہ کا. پہلو نہ دکھے گا, پہلو نہ دکھے گا یہ بھی خطوط کا مجموعہ ہے. اس سے پہلے بھی خطوط کا مجموعہ ہے. کیا ہے وہ؟ دیوانے دو خطوط کا مجموعہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پہلو نہ دکھے گا 2004 میں یہ خطوط کا مجموعہ ہے. اور میری زبان میرا قلم, میری زبان میرا قلم مضامین کا مجموعہ ہے ان کا 2005 میں. پھر ایسا نظارہ نہ ہوگا, پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا غزلوں اور متفرق کلام کا مجموعہ ہے 2008 میں. خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ سے شائع ہوا. ٹھیک ہے, پہلو نہ دکھے گا یہ 2004 میں. میری زبان میرا قلم مجموعہ مضامین 2005 میں. پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا 2008 میں. یہ تمام کتابیں خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری پٹنہ سے شائع ہوئی ہیں. 2012 میں غالب اکیڈمی دہلی کی جانب سے کلیم عاجز کو غالب ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تو غالب ایوارڈ سے غالب اکیڈمی نے ان کو نوازا. کب؟ 2012 میں. اور 15 فروری 2015 کو ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, 15 فروری 2015 کو ان کا انتقال ہوا. کلیم عاجز کو میر ثانی, دور حاضر کا میر یا میر کا پیرو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میر کا پیرو, کئی نام سے جانتے ہیں. دور حاضر کا میر یہ بھی کہا جاتا ہے, اور میر ثانی یہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تمام نام ان کو ان تمام ناموں سے انہیں جانا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے انہیں. کلیم عاجز کے شعری مجموعہ, وہ جو شاعری کا سبب ہوا. ٹھیک ہے, فصل بہاراں, ٹھیک ہے, بھی غزلوں کا مجموعہ. کوچہ جانا جانا یہ نعتوں اور نظموں کا مجموعہ ہے. پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, غزلوں کا اور متفرق کلام کا مجموعہ ہے. ہاں چھیڑو غزل عاجز یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے. تو یہ ان کے شعری مجموعے ہیں 5. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. کلیم عاجز کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. اس قدر سوز کہاں اور کسی ساز میں ہے, کون یہ نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے. اور اس طرح سے ایک دوسرا شعر. سن کے حیراں ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن, آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے. آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری, سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے. وہ سراپا ستم جس کا میں دیوانہ ہوں, اس کی زلفوں کے لیے بوئے وفا مانگی ہے. درجہ ذیل اشعار کلیم عاجز کی کتاب وہ جو شاعری کا سبب ہوا میں موجود دعا سے ماخوذ ہے. وہ جو شاعری کا سبب ہوا, جب یہ کتاب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ایک دعا ہے نا, اس دعا کے آخر میں یہ اشعار ہیں کہ اس دعا کے اخیر کے کچھ اشعار ہیں, ہے نا, وہ میں نے پوری جو ہے یہاں پہ نقل نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سراپا ستم جس کا میں دیوانہ ہوں, اس کی زلفوں کے لیے بوئے وفا مانگی ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں ایک دوسرا شعر. زخم کھائے ہوئے سر تاب قدم آئے ہیں,
زخم کھائے ہوئے سر تاب قدم آئے ہیں، ہانپتے کانپتے یا شاہ امم آئے ہیں، سرنگو آئے ہیں بادیدہ نم آئے ہیں، آب و باختہ دل سوختہ ہم آئے ہیں، کھو کے بازار میں سب اپنا بھرم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں۔ یہ جو شعر ہے یہ درجہ بالا اشعار جو ہے جون 1967 کے حادثہ بیت المقدس کے چند دنوں بعد کلیم عاجز نے امیر شریعت حضرت منت اللہ رحمانی کی فرمائش پہ کہا تھا یہ اشعار، ٹھیک ہے۔ کب؟ جون 1967 میں جو بیت المقدس کا حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد امیر شریعت منت اللہ رحمانی کی فرمائش پہ یہ اشعار انہوں نے کہے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ جون 1967 کو اسرائیل نے پورے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور 27 جون کو اسے 7 جون، سوری یہ یہاں ہونا چاہیے 7 جون، یہ کچھ ٹائپنگ کی مسٹیک ہے، یہ جون نہیں، یہ یہاں ہے 7 جون، کیا 7 جون، ہاں 7 جون 1967 کو اسرائیل نے پورے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، اور 27 جون کو اسے اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا۔ بیت المقدس پہ 7 جون کو قبضہ کیا، اور 27 جون کو پورے بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا، اور 17 جولائی 1967 کو مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ جو حادثہ، اچھا اس میں کشمکش میں بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے، تو اسی موقع سے انہوں نے یہ اشعار کہے تھے، ہے نا۔ کیا یہ بولتے دیکھ لیں پھر سے۔ زخم کھائے ہوئے سر تاب قدم آئے ہیں، ہانپتے کانپتے یا شاہ امم آئے ہیں، سرنگو آئے ہیں بادیدہ نم آئے ہیں، آب و باختہ دل سوختہ ہم آئے ہیں، کھو کے بازار میں سب اپنا بھرم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں۔ اور بھی ہے، آپ ان کو ان کے مجموعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، کلیم عاجز کی کتاب و جو شاعری کے سبب ہوا کی ابتدائی 5 غزلیں کون کون سی ہیں۔ پہلے غزل کا پہلا مصرع یہ ہے: خوشی بیکار غم ہے بے نتیجہ کون سمجھے گا، خوشی بیکار غم ہے بے نتیجہ کون سمجھے گا، جو سمجھا ہے تجھے ہم نے اے دنیا کون سمجھے گا، یہاں جیب و گریباں ہی میں عزت سمجھی جاتی ہے، ہماری چاک دامانی کا رتبہ کون سمجھے گا۔ یہ ہے پہلے غزل کے 2 اشعار، ٹھیک ہے۔ میں نے پوری غزل کو نقل نہیں کی ہے، اس لیے جو ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، آپ اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری غزل میں یہ ہے: دل زمانہ ہوا شاداب نہیں شاد نہیں، کب بہار آئی تھی اس باغ میں کچھ یاد نہیں، نہ نشیمن نہ گلستاں کا پتہ چلتا ہے، اب کوئی خاک نہیں ایسی جو برباد نہیں، اب کوئی خاک نہیں ایسی جو برباد نہیں۔ تیسری غزل کے اشعار دیکھیں: شام ایسی نہ اب ایسی سحر مانگ رہی ہے، شام ایسی نہ اب ایسی سحر مانگ رہی ہے، دنیا نئی دنیا کی خبر مانگ رہی ہے، معلوم نہیں تم کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ تم سے زمانے کی نظر مانگ رہی ہے۔ چوتھا غزل کے اشعار دیکھیں: کرتا نہیں جب ان سے کوئی پیار کیا کریں، کرتا نہیں جب ان سے کوئی پیار کیا کریں، دامن سے نہ الجھیں اگر خار کیا کریں، احباب خدمت رسن و دار کیا کریں، دیوانوں کا یہ کام ہے ہوشیار کیا کریں۔ 5ویں غزل دیکھیں: قائم ہے سرور میں گلفام ہمارا، کیا غم ہے اگر ٹوٹ گیا جام ہمارا، اتنا بھی کسی دوست کا دشمن نہ ہو کوئی، تکلیف ہے ان کے لیے آرام ہمارا، اور موسم کے بدلتے ہی بدل جاتی ہیں آنکھیں، یاران چمن بھول گئے نام ہمارا، ہے نا۔ یہ کچھ اشعار ہیں جو ہم نے نقل کیے ہیں۔ یہ درجہ بالا 5 غزلوں کے اشعار ہیں، یہ جو میں نے نمبر وائز ڈال رکھا ہے، یہ 5 غزلوں کے ابتدائی اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی 5 غزلیں جو ہیں شامل نصاب ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو کلیم عاجز کی کتاب وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اس سے متعلق یہ چند معلومات آپ کے سامنے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور مزید معلومات کے لیے آپ خود ان کی اس کتاب کو پڑھیں، کافی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزیدار ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچائیں، اور اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ پھر انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، جب تک خوش رہیں اپنا اور خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔